قابل احترام بزرگ و عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات نے عشرے میں دہر میں تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سماعت مکمل فرمائی ہے۔ اور اس موقع پر کچھ دینی باتوں کا بھی مذاکرہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات صحیح نیت و طریقے کے ساتھ اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے اعتبار سے ضروری اور مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو بھائی، کہنا سننا مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے، عمل کرنا مقصود ہے۔ دین کے کچھ کام وہ ہیں جو ذریعے کے درجے میں نیکی اور عبادت ہیں، اور کچھ کام وہ ہیں جو مقصد کے درجے میں نیکی اور عبادت ہیں۔ جیسے اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں۔ ایک آدمی مسجد میں وضو خانے میں ہم کو نظر آیا، اس نے ایک مرتبہ وضو کیا، مگر وضو سے فارغ ہوتے ہی پھر دوبارہ وضو کرنا شروع کر دیا، پھر تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ وضو پر وضو کرنے لگا۔ شروع میں تو ہم کو خیال ہوا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے اس لیے دوبارہ وضو کر رہا ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا بھائی 2 4 6 مرتبہ وضو ہی ہو رہا ہے، تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ وضو پر وضو کرتے جا رہے ہیں؟ تو اس وضو کرنے والے نے کہا اچھا آپ کو نہیں معلوم، وضو سے گناہ چھڑتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، اور میں بہت گناہگار آدمی ہوں، اس لیے وضو پر وضو کرتا جا رہا ہوں تاکہ میرے گناہ چھڑ جائیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اگر جاننے والا آدمی ہوگا تو اس سے کہے گا ارے بھائی یہ وضو پر وضو کا فائدہ تو اس وقت ہے جبکہ وضو ٹوٹا ہو، یا وضو کے بعد مقصد کے درجے کی کوئی عبادت جیسے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو یا بیت اللہ کا طواف کیا ہو۔ وضو کے بعد مقصد کے درجے کی کوئی عبادت بھی نہیں کی اور وضو بھی نہیں ٹوٹا، اور آپ وضو پر وضو کرتے جا رہے ہیں، تو یہ پانی کا اسراف اور وقت کو ضائع کرنا ہے، اس میں کوئی نیکی ہے کہ کچھ نہیں، الٹا پانی کا اسراف ہے۔ اچھا، وضو کرنے کے بعد وہ شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر رکعت باندھی، پھر سلام پھیرا، پھر رکعت باندھی، پھر سلام پھیرا، پھر رکعت باندھی۔ تو اول تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھائی آپ یہ نفل کا نفل کیوں پڑھ رہے ہیں، جیسے وضو خانے میں پوچھا، اور اگر پوچھے گا بھی تو نفل پڑھنے والا بولے گا کہ بھائی زیادہ ثواب حاصل کرنے زیادہ نفل پڑھ رہا ہوں، بہت اچھا بھائی، جتنی چاہے پڑھو، رات بھر پڑھو، کون منع کرے؟ کیوں بھائی نماز میں یہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ کیوں نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ نماز مقصد کے درجے کی عبادت ہے، وضو مقصد کے درجے کی عبادت۔ وضو اس لیے تاکہ نماز پڑھی جائے، تاکہ طواف کیا جائے، وضو کے بعد مقصد کے درجے کی کوئی عبادت، یہ ہے اصل چیز۔ تو ایسے ہی دین کی بات سننا بھی وضو کرنے کے درجے میں، عمل کرنا مقصد کے درجے میں۔ تو ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ صرف وضو پر وضو کرتے رہیں گے یا عمل کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی جو بات معلوم ہوگی عمل کریں گے اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کے بہت لمبے لمبے وعظ نہیں ملتے، لمبے لمبے خطبات نہیں ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اندازہ یہ کہ 15 منٹ کے آس پاس کا ہوا کرتا، اور جب ضرورت پڑتی واعظ فرماتے، نصیحت فرماتے وقتاً فوقتاً، اور بہت مختصر سے مختصر واعظ بھی فرماتے، 1 منٹ 2 منٹ کا واعظ بھی فرماتے۔
اور محققین کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے لمبے خطبات ارشاد فرمائے، انعام عرفات، مزدلفہ وغیرہ میں۔ چنانچہ آپ کبھی دیکھتے بھی ہیں کہ خطبات حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے حضور کے خطبات جو ہیں وہ محققین کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لمبا خطبہ حضور کا 20-25 منٹ کا ملتا ہے، اس سے زیادہ لمبا خطبہ حضور کا نہیں۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امت تیار فرمائی، اور رہے کتنے برس اس دنیا میں آپ؟ حضور وحی کے بعد صرف 23 سال، 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور نبوت کی ذمہ داریوں کے سپرد کیے جانے کے بعد پھر آپ نے اس دنیا میں صرف 23 برس گزارے، صرف 23 برس۔ لیکن 23 برس کے عرصے میں حضور نے ایک ایسی امت تیار کی جو ایسی فعال، کام کرنے والی، عمل کرنے والی، جو عمل سے بھرپور جماعت، ایسی جماعت تیار کی کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اور چند برس میں، یعنی خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ 30 برس کا، تو 50 سے 53 سال کا عرصہ ہوتا حضور کی مبارک زندگی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کا اخیر دور لے لو آپ، پھر حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم، ان سب کا ملا تو 30 برس ہو گئے۔ تو 23 برس یہ ہوئے اور 30 برس وہ ہوئے، تو 53 سال کا عرصہ ہوا خلافت راشدہ کے تھوڑے دور۔ اس 53 سال کے اندر حضرت عثمان کے زمانے تک سب سے زیادہ فتوحات ہوئی۔ اس 53 سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا صالح اور عظیم ترین انقلاب برپا کیا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو جو بشارتیں دی گئی تھی ان کی تکمیل خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر ہوئی۔ آپ نے خندق کھودتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مجھے نظر آئے، مگر حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، روم فارس تو فتح نہیں ہوا۔ جو بشارتیں آپ کو دکھائی گئی ہیں ان بشارتوں کا ظہور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے دور میں جا کر کے ان کا ظہور ہوا۔ تو یہ اس انقلاب کا تسلسل تھا۔ تو اس 50 سال کے عرصے میں ایسا انقلاب دنیا میں برپا ہوا کہ ویسا عظیم اور صالح انقلاب، دیکھیں انقلاب ایک تو ہوتا ہے بڑا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ صالح انقلاب ہو۔ جیسے دنیا میں کچھ عرصے پہلے کمیونسٹوں کا دور آیا، تو ایک بڑا انقلاب دنیا کے اندر آیا، اس کے اثرات ابھی بھی سب سے زیادہ چائنا میں ہیں اور رشیا میں ہیں۔ تو یہ کمیونزم کا ایک انقلاب آیا، انقلاب بہت بڑا تھا، صالح انقلاب نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، اچھا انقلاب نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، وہ وقت کی کسوٹی پر کھڑا نہیں اتر سکا، چنانچہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر بھی گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح انقلاب برپا فرمایا، ایسا صالح انقلاب کہ 14 صدی گزرنے کے بعد اس انقلاب کے اثرات باقی ہیں۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا مادی اعتبار سے بھی ترقی کے جس راستے پر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صدقہ و طفیل ہے، تو غلط بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو راستہ کھولا تھا اور علم کا جو تصور آپ نے پیش کیا تھا، آج اسی کی برکت سے دنیا میں یہ انقلاب جو سائنسی اور مادی انقلاب ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ آج عیسائی آگے ہیں، یورپ آگے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دور میں بھی کئی صدیوں تک عیسائیوں کے نزدیک سائنس پڑھنا جرم تھا۔
اگر کوئی عیسائی سائنس کی تعلیم حاصل کرتا تو کلیسا اور گرجا کے لوگ اس کو سولی پہ چڑھا دیتے تھے. ان کے پاس سائنس پڑھنا جائز نہیں تھا، حرام تھا، جرم تھا. اور اس وقت اسپین میں مسلمان تھے، اور اس وقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مادی ترقی اسپین میں مسلمانوں کے پاس تھی. اور پھر اسی طرح دنیا جو ہے جن خرافات میں اور کمزور عقیدوں میں پھنسی ہوئی تھی، اس سے نکالا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے غلام کہیں جنگل میں گئے اور معلوم ہوا کہ بھائی یہ جنگل بہت خطرناک ہے، تو انہوں نے آواز لگائی کہ ہم محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں اور یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، جنگل خالی کرو. تو درندوں نے جنگل خالی کر دیا. افریقہ کے بربر قبیلوں نے یہ منظر دیکھا تو مسلمان ہو گئے. حضرت عمر وقت آیا کہ نیل میں بھیٹ چڑھائی جاتی ہے ایک جان کی، اس کے بغیر نیل کا دریا نہیں بہتا. حضرت عمر خط لکھتے ہیں کہ یہ دریا میں ڈال دو گے، جب تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں. تو دنیا جو اوہام میں پھنسی ہوئی تھی، انسان کو اس کا صحیح مقام اگر ملا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا. تو جو کچھ بہار آئی ہوئی ہے یہ سب انہی کے قدموں کا صدقہ ہے. تو دنیا کا یہ عظیم اور صالح ترین انقلاب یہ برپا ہوا اس جماعت کے ذریعے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی. وہ جماعت تھی فعال، یعنی کام کرنے والے. اب ہم لوگ پگوار ہیں، جل سے بہت ہیں، ہمارے دل سے بہت بڑے زبردست پگوار ہیں. ہم لوگ ہر تھوڑے دن میں پگواریاں ہوتی رہتی ہیں. ہماری پگواری صرف وہی نہیں ہوتی جو ہارمونیم پہ بجاتے ہیں، جگہ جگہ جلسوں میں پگواریاں ہو رہی ہیں. ایک سے ایک پگوار ہیں، مذہبی لائن کے بھی ہیں، سیاسی لائن کے بھی ہیں، سماجی لائن کے بھی ہیں. تو کوئی مذہبی پگوار ہے، کوئی سیاسی پگوار ہے، کوئی سماجی پگوار ہے. قوالیدار ہے. عمل بڑے کام کیا ہے، کرتے کیا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ پہ، حضرات صحابہ کرام نے حضور سے جو سوالات پوچھے ہیں ان کو مختلف علماء نے کتابوں میں جمع نہیں کیا. تو کچھ موٹی کتابیں جمع ہو گئی اور چند سو سوالات، چند سو کے اندر ہی 200-300 کے اندر ہوں گے تو مشکل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ کرام نے کی. مگر یہ بتایا کہ یہ جو ایک نئی امت تھی، اس امت کے حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے سوالات اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. مگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سوالات بہت کم نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بتائی کہ صحابہ کرام جو ہے ایک عمل کرنے والی جماعت تھی، پوچھنے والی نہیں تھی. یہود سے کہا گیا، بنی اسرائیل سے، کہ ایک گائے ذبح کر دو. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بارے ایک میں ہی ہے. تو یہود نے کہا اچھا گائے ذبح کریں، ذرا اللہ میاں سے یہ پوچھ کے بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. تو وہاں سے جوابات آتے ہیں اور قید پہ قید لگتی ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو، نہ بالکل کم عمر ہو، رنگ پیلا ہو، فلاں ہو، چنا ہو. اور جب ساری قیدیں لگ گئی ہیں اس کے بعد گائے ڈھونڈی گئی تو بہت مشکل سے گائے ملی اور اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کرنے کے نہیں تھے، لیکن بہرحال مجبور اور ناچار ہو کر کے آخر انہوں نے گائے ذبح کی. تو یہ ہے سوال کرنے والی جماعت. صحابہ کرام کی جماعت ایسی تھی، کام کرنے والی جماعت تھی. جیسے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی سے پتہ پوچھیں کہ بھائی گولکنڈہ قلعہ کیسا جانا، تو وہ پتہ بتایا کہ دیکھو آگے جاؤ، آگے سے رائٹ کو مڑو، پھر وہاں جا کے لیفٹ کو مڑو. تو یہیں بیٹھ کے اگر سوال کرے گا تو 50 مرتبہ سوال کرے گا اس میں. لیکن اگر کوئی آدمی راستہ پوچھے اور چل پڑے اور آگے جا کے کسی سے پوچھے
تو 2-4 جگہ پوچھے گا اور منزل پہ پہنچ جائے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے سوال کرے گا تو 50 سوال کرے گا. چلے گا تو 4 مرتبہ پوچھ کے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. یہ چلنے والے میں اور بیٹھے بیٹھے پوچھنے والے میں فرق ہے. جو چلتے ہوئے پوچھتا ہے وہ چند مرتبہ پوچھ کے پہنچ جاتا ہے. جو بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے اس کے سوالات ہی چلتے رہتے ہیں, کام نہیں ہے. آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم کام کریں. ہم کام نہیں کریں, کام نہیں کریں گے. اللہ میاں کا نظام ہی نہیں ہے. اللہ میاں نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ بھائی غیر مسلم جا کے کھیت میں ہل جوتیں گے, دانا ڈالیں گے تو کھیت اگے گا, پھل اگیں گے, غلہ اگے گا, اور مسلمان تراویح پڑھ کے دعا کر لیں صبح تک کھیت اگ جائے گا. ایسا کوئی نظام دیا کیا اللہ میاں؟ مسلمان روزہ رکھیں, تراویح پڑھیں اور تراویح پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں, صبح اٹھے تو کھیت اگ تو مل جائے گا. کھیت اگ گیا ہوں کیا؟ ایسا کچھ بتایا اللہ میاں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت بہت ہی ہٹ گئی ہے اپنے طریقے سے. الیکشن آتا ہے, لوگ بولتے ہیں کم رزلٹ آ رہا, وظیفے پڑھو. یہ بے وقوفوں کی بات ہے. ووٹ ڈالنے کے دن تو نکل کے نہیں گئے, رزلٹ نکلنے کے دن وظیفہ پڑھے تو رزلٹ آ جاتا. کس نبی نے بتایا ہے تم کو؟ کس پیغمبر نے بتایا ہے تم کو؟ کس کتاب نے بتایا ہے تم کو؟ کون سا دین ہے جو تم کو یہ سکھاتا ہے؟ ہمارے نثار احمد صاحب IPS ہیں, بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں اور عملی میدان میں کام کرتے ہیں. آئے تھے یہاں بھی, کئی مرتبہ آتے رہتے ہیں حیدرآباد میں. تو چند دنوں پہلے حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہ ان کی فیصلہ میں بھی پروگرام تھا, مخصوص لوگ تھے, تو وہ باضابطہ اعداد و شمار بتا رہے تھے. مثال کے طور پہ بعض حلقوں میں ایسا امیدوار جو ہمارے لیے بہتر نہیں, وہ امیدوار جیت گیا. کتنے ووٹوں سے جیتا؟ 700 ووٹوں سے جیتا. اور تقریباً اعداد و شمار نکالے گئے تو تقریباً 5000 کے قریب مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا گھر پہ رہتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حلقے کے پورے تفصیلی اعداد و شمار نکالے گئے تو 5000 کے قریب مسلمانوں نے گھر پر رہتے ہوئے ووٹ نہیں دیا, اور وہ امیدوار 700 ووٹ سے جیت گیا. اللہ میاں نے ایسے وظیفے نہیں اتارے کہ تم بیٹھ کے وظیفے پڑھتے رہو, تمہارے 700 کے 7000 ہو جائیں. حضور کی سیرت پڑھیں. اگر اللہ میاں کو ایسا کوئی نظام دینا ہوتا تو اس دنیا میں سب سے محبوب مخلوق میں اگر کسی کی ذات ہے سب سے افضل تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے زیادہ تو آپ کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں. اگر آپ کی زندگی دیکھیے تو آپ صفا کی چوٹی پر سب سے پہلے آواز لگا رہے ہیں تو جواب میں گالیاں مل رہی ہیں, پتھر مل رہے ہیں. مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں تو پتھر برس رہے ہیں, کبھی کبھی جسم سے خون نکل رہا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اونٹ کی اوجھڑی لا کے کوئی آپ کے اوپر رکھ دیتا ہے. آپ کو بچانے حضرت ابوبکر آتے ہیں تو ان کی پٹائی ہو جاتی ہے. حضرت ابوذر زور سے کلمہ پڑھتے ہیں تو حضرت ابوذر کی پٹائی ہو جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس جاتے ہیں تو طائف والے پتھر برساتے ہیں, جسم سے خون بہنے لگتا ہے. مدینہ آتے ہیں تو مدینے میں آنے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر تھوڑے دن میں سریہ بھیج رہے ہیں, مہم پہ صحابہ روانہ کیے جا رہے, تیاریاں ہو رہی ہیں. جاسوس تھے جو جاسوسی کا نظام چلایا جاتا تھا. سیرت پڑھیے. معیشت پہ کنٹرول کیا, یہودیوں سے معاہدے کیے, بازار پہ کنٹرول کرنے کے طریقے اختیار کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگ سمجھتے ہیں دین کا تصور ہی بدل دیا ہے. دین بس صرف عبادت کرو, وظیفے پڑھو, اس کا نام دین ہے. یہ ان سے معاہدے کس نے کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. مدینے کے بازار پر کنٹرول کس نے کیا؟
مارکیٹ کو کس نے قابو میں کیا؟ مارکیٹ پہ کنٹرول، معیشت پہ کنٹرول کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے انتظامات کیے۔ آپ بازار کا چکر بھی لگاتے تھے، آپ بازار کا معائنہ بھی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورت پڑی تو بدر کے میدان میں صفیں بنائے، دعا کی، مگر صفیں بنا کر پھر دعا کی۔ احد میں نقصان اٹھایا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے میں خون کی کڑیاں گھس گئی، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، آپ کو پناہ کے لیے لے جا کر ایک غار میں پہنچایا گیا، احد پہاڑ کے پاس، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ خندق کا موقع آیا تو 1 مہینے تک محاصرہ ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، تو وہی وظیفہ پڑھ لیتے، حصار باندھ لیتے، ایک وظیفہ پڑھ کے حصار باندھ لیتے۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ خندق کھودی جا رہی ہے، سمبل پھوڑا لے کے کھودا جا رہا ہے، گڑھا کھودا جا رہا ہے، کیا بغیر گڑھا کھودے اللہ تعالیٰ ان سے کافی نہیں ہو سکتا تھا؟ بغیر خندق کھودے کیا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے کفایت نہیں فرما سکتا تھا؟ کیا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے؟ کیا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے سیرت سے؟ پھر 1 مہینے تک سخت بھوک، سخت خوف، اور سورۃ الاحزاب میں پارے 21 میں اس کا تذکرہ ہے کہ ایسے سخت حالات سے دوچار ہوئے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جن وہ منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ سب دھوکے کے وعدے تھے، لرز رہے تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، تمہارے اللہ کے متعلق تمہیں طرح طرح کے گمان ہونے لگے تھے، مسلمان ابتلا اور آزمائش میں ڈال دیے گئے اور سخت بھونچال سے ہلا دیے گئے مسلمان۔ بھائی کفار کا لشکر 2 دن میں بھی بھاگ سکتا تھا، 10 دن میں بھی بھاگ سکتا تھا، 1 مہینہ پورا گزرا۔ آندھی آئی، بے شک آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی دیگیں الٹ دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تدبیریں بھی فرمائی کہ اپنے خفیہ لوگ اس لشکر میں روانہ فرمائے رات کے اندھیرے میں سخت سردی کے موسم میں، اور ان میں پھوٹ ڈالنے کا ظاہری اسباب کے درجے میں بھی انتظام کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی آئی، اس نے خیمے اکھاڑ دیے، دیگیں الٹ گئی۔ بھائی 1 مہینہ پہلے کیوں نہیں ہو گیا؟ 2-4 دن میں ہو جاتا، کیوں حضور کو دکھانا پڑتا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے، دوسرا ایک دکھا رہا ہے تو حضور فرمانے بھائی میرے پیٹ پہ تو 2 پتھر بندے ہوئے۔ یہ سب بتایا گیا سیرت کے ذریعے سے ہم کو۔ غرض خلاصہ عرض کرنے کا میرا صرف اتنا ہے دوستو، بس اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے قوال امت تیار نہیں کی، حضور نے فعال کام کرنے والی امت تیار کی۔ وہاں سوالات کم تھے، باتیں کم تھیں، تقریریں کم تھیں، بیانات کم تھے، کام ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رُبَّاهُمْ بِاللَّيْلِ وَفُرُسَانٌ بِالنَّهَارِ قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ وہ لوگ ایسے تھے کہ اگر رات میں کوئی ان کو دیکھ لے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، راہب ہیں، دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، درویش آدمی ہیں، ان کا دنیا سے کیا لینا دینا، یہ تو وظیفوں کے، عبادت کے، نماز کے آدمی ہیں۔ رات ان کی ویسی تھی، لیکن دن جب ہوتا تھا فرسان بالنہار، دن میں بازار میں دیکھو تو وہ موجود ہیں، لشکر میں دیکھو تو وہ موجود ہیں۔ زندگی کا کون سا میدان تھا جس میں وہ نہیں تھے؟ عمل کا کون سا میدان تھا جس میں وہ نہیں تھے؟
زندگی کے ہر کام میں آگے تھے، اور اسباب اور تدبیر میں بھی کوئی کوتاہی دین نے ہمیں سکھائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت نے ہمیں یہ سبق دیا ہی نہیں ہے کہ اسباب کے معاملے میں کمی کوتاہی کی جائے۔ اسباب کا بھی بھرپور اہتمام اور مسبب الاسباب سے رابطہ اور کنیکشن کا بھی اہتمام ہو، دونوں چیزیں جمع تھیں۔ آج میں بول رہا ہوں بھائی ہم لوگ جمعہ رو رہے ہیں، جلسہ رو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ رو رہے ہیں، ہم اپنا رونا رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، آج کل جلسوں میں رو رہے ہیں، یہ رونے سے کوئی عزت کرنے آگے نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ جمعہ رو رہے ہیں، جلسہ رو رہے ہیں، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تو میں بول رہا ہوں 50 سال تک یہاں منڈپ پہ کھڑے ہو کے روتے رہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ رونے والوں کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ جب جلسہ کرو رو، جب جمعہ کا خطبہ ہے رو، بچیاں ہماری ایسی ہو رہی ہیں، وہ فلاں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہو رہا ہے، یہ روتے رہو، ہو جائے گا علاج۔ رونے سے کام ہو جائے گا، حالات سدھر جائیں گے، اصلاح ہو جائے گی۔ خالی رونے سے ہونے والا نہیں، کام کرنا ہے، کام رونا بند کرو، کام کرو، جتنا اپنا بس میں ہے کرو۔ کوئی عالم ہے، خطیب ہے، وہ رو رہا، میں بولتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، تم 100 بچیوں کا مدرسہ چلاؤ، اچھا مدرسہ چلاؤ، اسکول چلاؤ، 100 کا چلاؤ، 200 کا چلاؤ، 500 کا چلاؤ، تم 50 سال تک رو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ 500 بچیوں کی تعلیم کا تم سلیقے سے انتظام کر لو تو تم نے امت کے ایک حصے کو بچا لیا۔ تم 50 سال تقریر کرو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے بس میں 500 کا ہے، 500 کا کرو، 200 کا ہے، 200 کا کرو، مدرسہ چلاؤ، سلیقے کا چلاؤ، اسکول چلاؤ، سلیقے کا چلاؤ، کام کرو، کچھ کام۔ اللہ کی مدد صرف باتوں کے ساتھ نہیں ہے، کام کے ساتھ ہے، کام۔ اور امت کو اس وقت بہت کام کی ضرورت ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ اب بات تو بہت لمبی ہے، مگر میری اسی گفتگو میں اتنا وقت ہو گیا کہ مزید لمبی گفتگو مناسب نہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے، تو کبھی کبھی جمعوں میں لمبی سلسلے وار گفتگو بھی کی میں نے، مگر اسے سمیٹتا ہوں تو صرف 3 نمبروں میں سمیٹتا ہوں، بس کرا 3 نمبروں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا نمبر ہے رجوع اللہ، اللہ سے اپنا تعلق صحیح اور مضبوط کرنا، دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ کام یہ ایسا ہے جیسے کرنٹ، دیکھیے پنکھے چل رہے ہیں، بلب جل رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر آواز پہنچا رہا ہے، اتنی اچھی لائٹیں ہیں، اتنے قیمتی پنکھے لگے ہوئے ہیں، لیکن کرنٹ چلا جائے، ابھی ایمپلیفائر بہت قیمتی ہے، کرنٹ نہیں ہے، تو یہ کتنے قیمتی ہو ایمپلیفائر، بلکہ یہاں سونے کا مائک لا کے رکھ دو آپ، آواز جائے گی کیا؟ نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ کرنٹ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ سے تعلق کرنٹ کی طرح ہے، برقی کی طرح ہے، جسم میں روح اور جان کی طرح ہے۔ آدمی دبلا پتلا بھی ہے، زندہ ہے تو حرکت کر رہا ہے، ایک آدمی بڑا پہلوان ہے تو زبردست، مگر جان نکل گئی، یہ پڑا ہوا ہے، موٹا ایسا ہے، ہم اس کے سامنے بچہ ہے، کرے گا مگر کچھ ہو پھر نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہے بڑا پہلوان، مگر جان جا چکی ہے اس کی۔ تو مسلمان کے لیے دین اور اللہ سے تعلق روح کی طرح ہے، کرنٹ کی طرح ہے، یہ روح نہیں ہے، یہ برقی نہیں ہے، پھر کوئی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے، کوئی پارٹی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی حکومت کام آنے والی نہیں ہے، کوئی جلسہ کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان صرف 2 کام کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنائیں، دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان اکثریت ان کی میجارٹی نمازی بن جائے، اکثریت کا مطلب 90%،
80%, 70%, چلو زیادہ ہو جائے بہت اچھا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے یوں سمجھو 50% بے نمازی ہیں، 50 نمازی ہیں. بے نمازیوں میں سے 1% نمازیوں میں آ جائے، یعنی 51% مسلمان نمازی بن جائیں. قسم کھا کے کم از کم بول سکے کہ بھائی مسلمانوں کی اکثریت نماز پڑھتی ہے. اکثریت کا مطلب 90% نہیں پڑھتی ہے، اکثریت کا مطلب 51% پڑھتی ہے. حضرت فرماتے تھے صرف 51% مسلمان نمازی بن جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہوں گے. صرف 51% مسلمان. مگر کتنے نمازی ہیں؟ میں ایک جلسے میں تھا گاؤں میں، مگر ادھر کے کوئی ساتھی تھے. جلسے کے بعد میرے سے ملنے لگے، صاحب میں حیدرآباد میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 1% نہیں، جہاں 100% نہیں، 200% مسلمان رہتے، مگر میں جس محلے میں رہتا ہوں رات بھر بیٹھ کے چبوتروں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے گھروں میں چلے جاتے. جس محلے میں رہتا ہوں 100% نہیں، 200% مسلمان ہیں، مگر امام صاحب کے پیچھے فجر کی نماز میں خالی 6 نمازی ہیں. صرف 6 نمازی ہیں. دیکھو فرائض ہیں، نوافل بات کی چیز ہے. بہت فرض 5 وقت کی نماز، رمضان کے مہینے بھر کے روزے، صاحب نصاب ہو تو سال میں ایک بار زکات، مالدار ہو استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج. یہ رکن ہے، ارکان ہے. ویسے ان پلروں کے بغیر عمارت نہیں ہو سکتی ہے، ویسے ان فرائض کے بغیر اسلام نہیں پایا جا سکتا. تو بات بہت ہی قابل توجہ ہے. اور میں میرا مطلب یہ تو ہمارے سب دوست ہیں جانتے ہیں، ہمارے والدین ورنگل کے ہوں، میں ورنگل کا، تلنگانہ کا، حیدرآباد کا، مگر پیدا ہوا حیدرآباد میں. میرے دوست یہاں بھی تھے، یعقوب پورے وغیرہ میں، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھیوں میں ہیں. تو میں بچپن بھی گزارا. مگر میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ میرے کو چند سال پہلے بچے مجھے یہ بولے کہ ہمارے پرانے شہر میں بھی ہٹے کٹے نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتی ہے. تو میں بچوں کو بولا غلط بات ہے، نہیں ہے سب صحیح نہیں ہے، سب بولتے رہتے لوگ. آپ معلوم کر لو، ہو سکتا ہے ایسا کیسا ہو سکتا؟ مسلمانوں کے محلے میں ہٹے کٹے نوجوان لوگ بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے، نہیں ہو سکتا. میں بول رہا ہوں ایسا ہے. مگر چند دنوں کے بعد جب مجھے حالات معلوم ہوئے تو میں جو حیدرآباد میں پیدا ہوا، میں نے یہاں بچپن گزارا، میرے لیے ایک ناقابل یقین بات تھی. مگر جب بعد میں حالات معلوم ہوئے تو مجھے بھی یقین کرنا ہوا. افسوس ہے، کیا حال ہے؟ کس پارٹی کو گالی دے رہے ہیں آپ؟ کس دشمن کو گالی دے رہے ہیں آپ؟ آپ کو کسی دشمن کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کسی دشمن پارٹی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نماز جیسا فرض نہیں قائم کر سکتے، روزہ جیسا فرض نہیں قائم کر سکتے. آپ کو کون روک رہا ہے؟ کون سا دشمن روک رہا ہے؟ کون سی پارٹی روک رہی ہے آپ کو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے؟ اللہ کا قانون یہ ہے، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کر کے دکھاؤ، آگے اللہ کی مدد. بس میں جتنا ہے اتنا نہیں کرو گے، اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی. بنی اسرائیل کو نکالنا تھا فرعون کے شکنجے سے. حضرت موسیٰ آتے ہی شروع میں بول دیا ارسل معنا بنی اسرائیل. لیکن اس کے بعد بھی برسوں محنت کی، کئی برس وہاں مصر میں گزارے. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکلو. تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا نکلنا ہے رات میں. نکل گئے، رات میں نکلے. کچھ گھنٹوں کے بعد فرعون کو پتہ چل گیا کہ بھائی بنی اسرائیل سارے کے سارے بھاگ گئے. تو فرعون نکلا اپنے لشکر کے ساتھ اور دریائے قلزم پہ پہنچے. سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا. بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پھنسا دیا تم نے ہم کو، تم نے پھنسا دیا. وہیں کچھ گھنٹے کھا رہے تھے، اچھے تھے، اب تو سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اب تو موت کے سوا کچھ نہیں ہے. یا موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین. میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ بتائے. پھر حکم ہوا لاٹھی مارو. لاٹھی ماری گئی، دریا نے راستہ دے دیا اور بنی اسرائیل نکل گئے.
نظام ہے، وہاں لا کے پھنسانے تک اللہ راستہ نہیں کھولتے، پہلے سے کھول کے نہیں رکھتے اللہ میں راستہ۔ حضرت ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے بول رہے ہیں، 3 دن خواب ہو گیا، پھر بیٹے کو بول رہے ہیں، پھر بیٹے کو تیار کر کے لے جا رہے ہیں، اور جب آنکھ پہ پٹی باندھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی کیا، بہرحال گردن پہ چھری رکھ دی، تب دمبا آیا، اس سے پہلے دمبا نہیں آیا، راستے میں نہیں آ گیا دمبا۔ حضرت یوسف زلیخا سے بچ کے بھاگنے لگے، دروازوں کو قفل لگے ہوئے تھے، 7 دروازے تھے، 7 کو قفل لگے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف اگر سوچتے کہ بھائی دروازے کو تو قفل لگا ہوا ہے، بھاگنے سے کیا فائدہ ہے، تو قفل نہ کھلتا، مگر حضرت یوسف جتنا اپنے بس میں تھا اتنا کر کے دروازے تک پہنچے تو تالا کھلتا ہے۔ بھائی جتنا بس میں اتنا کرو، پھر مدد اللہ، جتنا بس میں اتنا نہیں کرو گے، وظیفے پڑھو، ختم خاجگان پڑھو، قنوت نازلہ پڑھتے رہو، فجر چھوڑتے رہو، کیا کرتا ہے قنوت نازلہ پڑھتے رہو۔ ہماری مسلم آبادیاں ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے بھر رہی ہیں، 70% سود میں ڈوبی ہوئی ہیں، تازہ خبریں۔ کون لے رہا ہے سود؟ کون دے رہا ہے سود؟ کون کر رہا ہے اتنے کھلے حرام معاملات؟ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ چھتا بازار میں ایک صاحب کا کاروبار تھا، ہمارے مسلی ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، ابھی وہی سنائے تھے مجھے کہ ان کے پاس ایک ملازم تھا نوجوان، بولا کہ بھائی ہمارے باپ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا، جو گھر تھا ہمارا وہ خطرے میں آ گیا ہے، کیونکہ والدہ بیوہ تھی اور انہوں نے قرضہ دیا، آج قرضوں میں گھر ڈوب رہا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھی چلو بات تو کریں گے، کون ہے آخر کس سے آپ نے قرضہ لیا تھا، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے جو رہنے کا سہارا ہے، سب چھپانے کا گھر ہے، وہ بھی جا رہا ہے آپ کا۔ تو جا کے دیکھے تو ماشاءاللہ سفید کپڑے پہن کے گاڑی والے صاحب دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ سود پہ قرضہ لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جا کے جب ملے تو داڑھی بھی تھی، سفید کپڑے بھی تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے قرضہ دیا تھا، جس قرضے میں گھر جا رہا تھا اس بیوہ کا۔ یہ ہے دوستو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے، رتی چھان رہے اور ہتھی نکل رہے، معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے۔ فرائض کہاں ہیں؟ واجبات کہاں ہیں؟ کھلے ہوئے محرمات میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم، پھر اللہ کی مدد کیسے ہے؟ تو نمبر 1 تو بس یہی ہے، رجوع اللہ، اللہ سے اپنا تعلق، رابطہ، کنیکشن صحیح کرنا۔ بلائے تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے۔ اور یہ کام نہیں کیا تو آگے بھی جو کام بتا رہا ہوں یا اس کے علاوہ جتنے کام ہیں، کیونکہ وہ تو صرف 2 مختصر نمبر بتا رہا ہوں، باقی کام بہت سے ہیں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے، کتنا ہی بڑا جلوس نکالو، میر عالم ٹیک سے ٹیک بینڈ تک نکال لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھی طرح سمجھ نکالنا ہے تو فجر کا جلوس نکالو، کرنا ہے تو حرام کام چھوڑو، اپنے بس میں جتنا عمل کرنا ہے اتنے پہ عمل کر کے دکھاؤ، باقی یہ کیے بغیر کتنا ہی بڑا جلسہ کرو، کتنا ہی بڑا جلوس نکالو، یہاں سے لے کے وہاں تک نکالو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، صاحب ہوا نکل جائے گی، بس منع منٹوں میں نکل جائے گی، منٹ بھی نہیں، سیکنڈ لگے۔ تو نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے تعلیم کا میدان۔ تعلیم بہت وسیع موضوع ہے، کیا عرض کروں آپ سے، مگر اس زمانے میں جو ہتھیار ہے اس ملک میں بھی اب ہمارے جو صورتحال پیش آنے والی ہے، ابھی میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، زمانے کا چیلنج کے نام سے، ہم نے چھاپا بھی تھا اس کو، میں پھر نظر ڈال رہا تھا اس کے اوپر۔ اس میں حضرت مولانا نے آج سے 30 سال پہلے کم از کم کہا ہوگا، وہ حضرت مولانا نے کہا تھا کہ فسادات کم ہوئے ہیں، اور میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ آئندہ فسادات اور کم ہوں گے۔
لیکن جو خطرہ رہے گا وہ خطرہ تہذیبی ارتداد کا رہے گا۔ اس ملک میں بھی ہمارا دشمن جو منصوبہ بندی کیے ہوئے آئندہ فسادات زیادہ نہیں، خدا نہ خواستہ ہوا تو پھر کوئی اللہ حفاظت فرمائے کچھ ہو سکتا ہے، میں نے بولوں کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا، مگر اصل وہ نہیں ہے، کیونکہ دشمن بھی اتنا چالاک ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ 20 کروڑ کی اس قوم کو تلواروں سے ختم کر کے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے آئندہ ان کا منصوبہ یہ نہیں ہے، آئندہ ان کا بھرپور منصوبہ یہ ہے کہ ایک ایسا تعلیمی نظام اس ملک کے اندر لایا جائے۔ مولانا خالد بیگ ندوی صاحب جو اس میدان کے ماہر ہیں، اور آپ میں سے بھی کئی لوگ خصوصاً علماء حفاظ سنے ہوئے ہیں ان کو، کہ اب جو تعلیمی نظام چل رہا ہے تو چھٹی جماعت سے سرکار جو بولے وہ پڑھانا ہے، لیکن نیا تعلیمی نظام آئے گا تو چھٹی سے نہیں، تیسری سے، تھرڈ سے، تو نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ سیکنڈ، خالی 5 سال ہمارے لیے ختم، پھر تھرڈ سے انہوں جو بولے وہ پڑھانے کا ہے۔ اور یہ 10th کے بجائے 12th ہو جائے گا اب میں یار۔ تو ایک بچہ 6 سال کی عمر میں اس نظام تعلیم میں گیا اور 12 سال اس نے گزارے، اس کی عمر 18 سال ہوگی۔ 6 سال کی عمر میں اس نظام تعلیم میں گیا تھا، 12 سال اس نظام تعلیم میں گزارے تھے، اس وقت اس کی عمر 18 برس کی ہوگی۔ 18 برس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ آپ کا رہے گا، سوائے اس کے کہ آپ غیر معمولی جتن کریں، غیر معمولی جتن کریں، بہت غیر معمولی محنت کرنا ہے اگر صرف اپنی بچوں کو بچا لینا ہے، ورنہ یہ بچہ 6 سال کی عمر میں جائے گا اور 18 سال کی عمر میں جب اس نظام تعلیم سے نکلے گا تو یہ بچہ آپ کا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور تعلیم کو جو ہتھیار بنایا ہے، جیسے پوری اسلام دشمن طاقتوں نے، صلیبی طاقتوں نے بنایا ہے پوری دنیا کی سطح پر، اور اسی کا استعمال خود اس ملک کے اندر بھی ہونے والا ہے۔ بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس وقت گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کا بس اتنا عرض کر رہا ہوں، اپنے ادارے قائم کیے بغیر چارہ نہیں۔ پھر بھی ہم جن مسلمان علاقوں میں ہیں ہمارا کلچر ایک حد تک محفوظ ہے، لیکن آپ یہاں سے صرف 25 کلومیٹر دور چلے جائیے شہر سے، آپ کے بچے بچیاں جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ کوئی فساد اتنا خطرناک ہے۔ میرے کو فون آیا، ایک بچی غیر کے ساتھ چلی گئی، مولانا کوئی وظیفہ بتائیے، کیا ہوا بھائی؟ نہیں، وہ بچی کا رشتہ بھی ہو گیا تھا، اچھی طرح رشتہ ہوا، بہت کھاتے پیتے ہیں، ہر اعتبار سے اچھے لوگ ہیں، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، بچی کا اب وظیفہ بتائیے۔ میں بولا کوئی وظیفے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اچھا کس کے ساتھ گئی اور کیسے گئی؟ تو بولے کہ وہ اس بچے کے ساتھ کالج میں اسکول میں پڑھتی تھی کئی برس سے۔ تو بھائی جو بچی تیلگو بھی بولتی ہے، جہاں لینگویج ایک ہوتی ہے نا وہاں بہت خطرہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ خطرہ ہر جگہ ہے، چاہے وہ تلنگانہ ہو، چاہے وہ کرناٹکا ہو، مہاراشٹر ہو، چاہے نارتھ انڈیا ہو۔ یہ واقعات ایسا نہیں کہ نارتھ میں کہاں ہے، وہاں بھی چونکہ دونوں کی ہندی ہے تو وہاں بھی خطرات ایسے ہیں۔ تو اگر فرسٹ سے 5th سے 6th سے جب سے بھی جا رہی ہے وہ 10th تک، اور 10th کے بعد انٹر تک روزانہ 5 سال 8 10 سال تک روزانہ جس کے ساتھ ہلو ہائے بات چیت سب کچھ چل رہا ہے، اگر اس کے ساتھ وہ لڑکی بھاگ گئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، جو بچ گئی تو اس پہ خوشگوار حیرت ہے، جو چلی گئی اس کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے۔ اسی لیے بول رہا ہوں یہاں 50 سال تک روتے رہو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ 500 بچیوں کا ادارہ چلا لو، کم سے کم 500 کو تو بچا لو گے۔ ہر ایک یونٹ سوال لے اپنا، جس کو اللہ نے مان دیا ہو جاؤ شہر سے تھوڑا دور ہٹو، ایک قصبے میں قائم کرو، ایک جگہ اسکول قائم کرو، ادارے قائم کرو، مدرسے بناؤ تو سلیقے سے بناؤ، سلیقے سے کام کرو، اسکولوں کا کام کرو، کالجوں کا کام کرو۔ آپ بولیں گے نہیں ہوتا مولانا، نہیں ہوتا، شادیاں ہو سکتے، باجے بجا سکتے، 25 لاکھ کے تو اوسط گرام میں شادیوں کا معمول ہے۔
15 लाख से 25 लाख का तो मिडिल क्लास के लोगों का मामूल है, और बाकी के फिगर तो आप लोग सुनते रहते, वही बचा लेते हो, तुम्हारा बाजा बच जाता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे पास सुख के लिए पैसे, शादियों में करने के लिए, उड़ाने के लिए, इसराफ के लिए, तुम्हारे पास इसके वास्ते पैसे नहीं है, यही चाहे तो फकीर हो जाते सबसे बढ़ के, तो फिर दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, और दुश्मन से कोई तवक्को मत रखो। माइनॉरिटी हॉस्टल तुम्हारे फायदे के लिए थोड़ी, तुमको अपने बच्चों का दीन, ईमान, कल्चर, तहजीब, सब कुछ, ईमान, अकीदा बचाना है तो अपना काम अपने को करना है, दूसरा करने वाला है। तो नंबर 2 ये है। नंबर 3 माईशा है, मैंने दरमियान में भी जिक्र किया। लोग समझते हैं दीन से ताल्लुक नहीं है, दीन से ताल्लुक है। जब तक आप अपने पैसे की हिफाजत नहीं करेंगे, उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग आपको कादल फक्र अन यकून कुफ्रा फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है, अक्ल से काम लें। शादी एक मौजूद है मेरा खास तौर पे, और मैं उस पर बहुत अर्ज करता हूँ, और मैं बार बार ये कहता रहा कि भाई लड़की वालों पे, मगर अब दूसरे पहलू से भी बोलता हूं मैं कि भाई पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो, बच्चों के लिए ही उठा के रखो, कम से कम उड़ाओ मत। आपको मैं बताऊं, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं जानता हूं मगर नहीं ले रहा हूं नाम। एक लीडर जो हमारे मुल्क में थे, और वो जो है उस वक्त ये पार्टी भी नहीं थी, उस वक्त इतना खुल के हमारे खिलाफ बोलने वाले चंद लोग ही थे पूरे मुल्क में, उसमें से एक वो शख्स था। उस वक्त ये पार्टी भी बोलने के मौक़िफ़ में नहीं थी, लेकिन उस वक्त चंद लोग थे जो मुल्क में हमारे खिलाफ खुल के बोलते थे। उसमें से एक लीडर था, वो लीडर क्या बोलता था मालूम है आपको? मुसलमानों को बाहर जाके कितना कमाते हैं, कमा के लाने तो सब हमारे पास आने वाला है। और हकीकत हम लोग खाली अच्छे शादी खाने और थोड़े बिल्डिंग बना लिए तो खुश हैं, बाकी जो ट्रेडिंग और तिजारत, हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। बास कम्युनिटीज हैं जैसे गोहरे, खोजे हैं, गुजरातीज हैं, कारोबार जिसको बोलते हैं, हम लोग के पास नहीं है कारोबार, मदीना बिल्डिंग कारोबार नहीं है वो। आप कोरोना में राशन तकसीम करें, आपसे ज्यादा फायदा होलसेलरों का हुआ, समझे? आप राशन तकसीम करें, आपसे ज्यादा फायदा होलसेलरों का हुआ है। आपका पूरा मदीना बिल्डिंग कुछ कितना भी रहो, असल फायदा होलसेलरों का है। आपकी दावतें हो, आपकी तकरीबात हो, आपके कपड़े हो, जो चीज मईशत है वो मईशत आपके हाथ में नहीं है। और जैसे मैंने बास कम्युनिटीज का नाम लिया, ये लोग हैं फिर भी इनके हाथ में है बहुत कुछ, बाकी हम लोगों के हाथ में। और दुश्मन तो आपको इतना फकीर तलाश बनाना चाहता है। आप वीडियोस आए, आपने देखे, हमारे शहर में भी थोड़े दिन पहले ये सोशल मीडिया पे बाज़ाब्ता मुहिम चली कि मेवों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में है ज्यादा, मुसलमानों के हाथ से कैसे छीनना। कर भी दिए, बाज हमले हो भी गए, आपके मार्केट को नुकसान पहुंचा दिया गया, आपके रिटेलरों को भी नुकसान पहुंचाने की पुलिस अहमसाजी चल रही है कि भाई ये कारोबार भी मुसलमानों के हाथ से जाए। अब आप देखें मिसाल के तौर पे एक वीडियो जैसे आप भी देखे होंगे कि भाई एक आदमी है, फटे पुराने कपड़े पहन के साइकिल पे गाँव में गया सामान बेचने, साइकिल पे लगा के एक औरत आई, आके आईडी बताओ, तो 2 साइकिल वाले थे, एक आईडी बताया, उन्हें गैर मुस्लिम था, औरत बोली जाओ, इन्हें बेचारा बहुत डरते डरते आईडी बताया तो वो डरा के धमका के बोलती आइंदा गाँव में खत्म। तो मैं बोलता हूँ भाई ये साइकिल पे जाने वाला कमाया तो कितना कमाता है, इनकम टैक्स का रेट पड़ता है उसके ऊपर, कितना कमाएगा, अपनी रोजी रोटी पेट भरेगा। लेकिन आपका दुश्मन आपके इस मेयार के शख्स को जो मामूली सतह पे 100, 200, 500 रुपए कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाता, आपका दुश्मन इसको भी देना नहीं चाह रहा है। लेकिन मैं दुश्मन को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। आप शानदार शादी खाने से समझ रहे हैं हम बड़े इज्जत वाले हो गए। याद रखो, जिस कौम की इज्जत नहीं है उसके फर्द की कोई इज्जत नहीं। जब तक हम बहसीते कौम का इज्जत नहीं होंगे,
ہماری گاڑی کتنی قیمتی ہو اور ہمارا اسٹیج کتنا ہی شاندار ہو، ہم ذلیل ہیں. ہم اس وقت تک ذلیل ہیں جب تک ہماری قوم باعزت نہیں ہوتی. جب ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ہم شادی شاندار کر کے باعزت ہو جائیں تو یہ بے حسی اور بے غیرتی ہے ہماری. ہم باعزت اس وقت ہوں گے جب ہماری قوم باعزت ہوگی. جب تک ہماری قوم باعزت نہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم ذلت کی حالت میں، ہم ایک کشمکش کی حالت میں، ہم ایک جد و جہد کے زمانے میں. ہمیں اپنے مال کی ایک ایک پائی سوچ سمجھ کے خرچ کرنا. اپنے بچوں کے لیے رکھو، سب کے کام آئے اس کے لیے رکھو، مگر اسراف میں فضول خرچی میں مت ہو. دشمن دانا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خرچ کرنے دو ان کو، باہر سے کتنا لاتے ہیں لانے دو، سب ہمارے پاس آنے والا ہے. اور حقیقت کے بعد ہم 8-9-10 سال کے تھے جب باہر کا دروازہ کھلا، مگر آج پھر جا کے وہیں. بہرحال داستان لمبی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے. میرے دوستو، اس مبارک مہینے میں ارادہ کرو قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے. عملی طور پہ نہیں ہے. میراث کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، لین دین کاروبار کا معاملہ ہو، مسلمان نماز کا مسئلہ پوچھتا، روزے کا مسئلہ پوچھتا، زکات کا مسئلہ پوچھتا، باقی اس میں اچھے بول، اچھے فیل ہیں. یہ آدھے مسلمان ہونے سے کام چلنے والا نہیں. یہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پہ عمل کرو. آج اس عمل نہ کرنے کے نتیجے میں جاؤ جس پولیس اسٹیشن پہ گھریلو مقدمات چلتے ہیں، برقعے والوں کی بھیڑ لگی، 99% برقعے والے. جن عدالتوں میں اس قسم کے کیسز سے مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہم بولتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس شریعت ہے. تمہارے پاس قرآن ہے، شریعت ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے، اور یہ جا کے دیکھو پولیس اسٹیشن پہ کس کی لائن لگی ہوئی ہے، کس کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ عدالتوں میں کس کی لائن لگی ہوئی ہے. اللہ کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میراث بر وقت تقسیم ہو، صحیح تقسیم ہو. کتنے مسلمان عمل کر رہے ہیں، تراویح بڑے شوق سے پڑھا، درگاہ تقسیم کرتے کرتے خود بھاری سے بڈھا ہو گیا. بابا مر گئے تو درگاہ تقسیم ہوتے بیٹے بھی بڈھے ہو گئے، مرنے کو آ گئے. درگاہ تقسیم بلکہ کئی مر گئے اس میں کئی مر گئے مگر درگاہ تقسیم نہیں ہو. بہت بڑی خلاف ورزیاں ہیں، سب جگہ عرض کر رہا ہوں، مگر یہاں چونکہ دوسرے موضوع پر بات لمبی ہو گئی اس وجہ سے اس پر میں تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں. بہرحال تمام معاملات میں شریعت کو اپنا حکم بناؤ. جو شریعت بولتے یہ مال شریعت بولتی ہے حق ہے تمہارا، لو نہیں ہے کتنا ہی بڑا مال ہو چھوڑ دو. شریعت بولتے نہیں ہے ہمارا نہیں ہے بھائی، ہم کو کوئی عدالت نہیں جانا ہے، کوئی مقدمہ نہیں کرنا ہے. شریعت بولتی ہے ہمارا حق ہے ہم لیں گے، نہیں بولتی ہے شریعت چھوڑ دیں گے. بس خدا معاملات میں سچے پکے مسلمان بنو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. بہت ہی گفتگو دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے، اے اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت کی برکت سے، اے اللہ اس مجمع کے طفیل میں اے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سپردوش فرمائیے. بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے. کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائیے. مال صحیح طریقے سے کمانے، صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ بڑی اور بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر طرح کی عافیت مقدر فرمائیے. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے.
اے اللہ جو لوگ نکاح کے سلسلے میں فکر مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑ عطا فرمائیے اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے شہر میں ملک میں پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے. جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے ہر شر سے حفاظت فرمائیے. رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ تراویح پورے مہینے پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. آخری عشرے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ دعا کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دعا بڑی قیمت ہے. اے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرمائیے. اے اللہ جس کے لیے دعا کی حقیقت جس کو نصیب ہو گئی اس کے لیے خیر کا دروازہ کھل گیا. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ توفیق مرحمت فرما دیجیے. اے اللہ آپ سے مانگنے والا بنا دیجیے. اے اللہ مانگنے کی نعمت سے محروم مت فرمائیے. اے اللہ جس کو مانگنے کی توفیق مل گئی اللہ اس کو آپ کی طرف سے عطا بھی نصیب ہو گیا. اے اللہ ہمیں محروم مت فرمائیے. اے اللہ آپ کی طرف رجوع عنابت نصیب فرمائیے. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ عمر کا بڑا حصہ غفلت میں معصیت میں گزر گیا. جو گزر گیا معاف فرما دیجیے. جو باقی ہے تقویٰ اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ اس امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اندرونی بیرونی تمام فتنوں سے شرور سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے نسلوں کی ہماری آنے والی نسلوں کی پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. دین مطلوب کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. ملت اور انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ امت کے احوال کی اصلاح فرمائیے. اللہم اغفر لأمت عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد اللہم اصلح امت محمد. اللہم فرج عن کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و